السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک گرلز ہاسٹل کی ہے جو ایک چھوٹے سی شہر میں تھا۔ اس شہر میں ایک پرانی بلڈنگ تھی جو وقت کی گرد اور داستانوں کی بوجھ تلے دب چکی تھی۔ یہ بلڈنگ ایک لڑکیوں کا ہاسٹل تھا جو ایک زمانے میں اپنے آپ میں ایک دنیا تھی۔ یہاں کئی نسلوں کی لڑکیاں آئیں، اپنی تعلیم مکمل کی اور زندگی کے نئے راستوں پر گامزن ہو گئیں۔ یہ ہاسٹل شہر کے درمیان میں واقع تھا اور اس کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے جو موسم کی ہر تبدیلی کے ساتھ مختلف رنگوں میں رنگ جاتے تھے۔ ہاسٹل کے باہر ایک بڑی روڈ تھی جس پر دن بھر گاڑیاں چلتی رہتیں، لیکن ہاسٹل کے اندر سکون کا ایک عجیب سا عالم ہوتا۔ یہ کہانی شبانہ نامی لڑکی کی ہے جو اپنے گاؤں سے پہلی بار بڑے شہر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں انجانے خوف۔ جب وہ ہاسٹل پہنچی تو شام کا وقت تھا۔ ہاسٹل کا داخلی دروازہ کافی بڑا تھا جس کے اوپر ایک پرانا لکڑی کا بورڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لڑکیوں کا ہاسٹل۔ دروازے کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں برسوں کا تجربہ چھپا ہوا تھا۔ شبانہ کو پہلی نظر میں ہی اس عورت کے چہرے پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس عورت نے شبانہ کو مسکرا کر اندر بلایا اور ہاسٹل کے قواعد و ضوابط بتائے۔ اس عورت نے اسے ایک کمرہ دیا جو دوسرے پورشن پہ تھا۔ شبانہ کو کمرہ چھوٹا سا لیکن آرام دہ محسوس ہوا۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی تو ایک عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ کمرے میں 2 بیڈ تھے، ایک شبانہ کے لیے اور دوسرا پہلے سے کسی لڑکی کے استعمال میں تھا۔ وہ بیڈ خالی تھا لیکن اس پر ایک کتاب پڑی تھی جس کے پیجز خود بخود پلٹ رہے تھے۔ شبانہ نے اسے معمولی سمجھا اور اپنا سامان رکھنے لگی۔ رات کو جب شبانہ نے سونے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہو۔ شبانہ نے آنکھیں کھولیں تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کمرے کی لائٹ جلائی، لیکن سب کچھ نارمل تھا۔ اگلی صبح ہاسٹل کی باقی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی۔ سب نے شبانہ کو ویلکم کیا اور اس کے ساتھ گاسپ کرنے لگیں۔ وہ سب مل کر ناشتے کے لیے ہاسٹل کے بڑے ڈائننگ ہال میں گئیں۔ یہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جب شبانہ نے گزشتہ رات کا ذکر کیا تو کچھ لڑکیاں ہنس پڑیں اور کچھ کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ ایک لڑکی فرح جو یہاں کئی سالوں سے رہ رہی تھی، اس نے شبانہ کو ایک طرف لے جا کر بتایا کہ یہ ہاسٹل ایک زمانے میں ایک پرانا گھر تھا جس میں ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کی بیٹی کی شادی طے ہوئی تھی، لیکن شادی سے ایک دن پہلے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ گھر ویران ہو گیا اور بعد میں اسے ہاسٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ فرح نے بتایا کہ کئی لڑکیوں نے اس لڑکی کی روح کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر شبانہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ روح اس کے کمرے میں ہے، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب توہمات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دل کی دھڑکن نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ شبانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہی اور کتابیں پڑھتی رہی۔ وہ ہر رات اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا عجیب سا سایہ دیکھتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ ایک رات شبانہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس سائے کا پیچھا کرے گی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سائے کے پیچھے چل دی۔ سایہ اسے ہاسٹل کے ایک پرانے کمرے کی طرف لے گیا جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن آج وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شبانہ نے دروازہ آرام سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک پرانی تصویر لٹک رہی تھی جس میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سا غم تھا۔ شبانہ کو احساس ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی کہانی فرح نے بتائی تھی۔ اچانک شبانہ کو ایک سرد سی ہوا محسوس ہوئی اور تصویر کے نیچے ایک پرانا باکس کھل گیا۔ شبانہ نے ہمت کر کے باکس کھولا جس میں ایک پرانی ڈائری اور کچھ زیورات تھے۔ ڈائری میں اس لڑکی کی زندگی کی داستان درج تھی
وہ لڑکی اپنے محبوب سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن حالات نے اسے بچھڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شبانہ نے اس لڑکی کی ڈائری پڑھ کر اس کی کہانی سب کو بتائی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کے نام پر ایک فنڈ قائم کریں گی اور اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں گی۔ اس اقدام نے ہاسٹل کی فضا کو تبدیل کر دیا اور لڑکیوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کر دی۔ کچھ دنوں بعد شبانہ کو محسوس ہوا کہ وہ سایہ اب غائب ہو گیا ہے۔ ہاسٹل کی فضا خوشگوار ہو گئی اور شبانہ کو بھی سکون محسوس ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی پرانی عمارتوں کے اندر چھپی ہوئی کہانیاں ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہیں۔ شبانہ کی ہمت نے نہ صرف ایک پراسرار حقیقت کو سامنے لایا بلکہ ایک ایسی یاد کو زندہ کیا جو کبھی نہ کبھی کسی کے دل کی دھڑکن رہی ہوگی۔ اس کے بعد شبانہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ہاسٹل سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ان یادوں کو ساتھ لے کر چلتی رہی۔